میں سب سے پہلے ڈاکٹر ندیم الحق سے پوچھنا چاہوں گا کہ سر یہ جو آپ نے ریفارم مینیفیسٹو لانچ کیا ہے اس کا کیا آبجیکٹیو ہے؟ کیوں پائیڈ نے ریفارم مینیفیسٹو لانچ کیا ہے؟ وقار صاحب یہ انٹرسٹنگ سوال ہے. پائیڈ جو ہے نا، پائیڈ ایک قومی تھنک ٹینک ہے اور ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ پوری قوم کے جو بھی مسئلے ہیں، بلوچستان سے لے کے گلگت بلتستان سے لے کے کراچی سے لے کے جو بھی، ہم پورے مسئلے انالائز کریں، بوتھ میکرو اور لوکل. اور ان مسئلوں میں ہم بار بار جو تحقیق کر رہے ہیں پچھلے کتنے سالوں سے، ہم دیکھتے ہیں جو ایک چیز مسنگ ہے کہ ہمارے سارے بڑے بڑے اکانومسٹ جو ہیں وہ صرف ایک بات کرتے ہیں کہ ٹیکس بڑھا دو سب مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے، یا باہر جا کے بھیک مانگ لو تو سب مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے. ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس سارے ادارے بیٹھ گئے، ساری ہماری لیگل سسٹم، جوڈیشل سسٹم، سول سروس سسٹم، ہماری شہروں کی طریقہ کار چلانے کے، ہماری انرجی کے طریقہ کار چلانے کے، ہمارے پانی کے طریقہ کار چلانے کے، ہمارے ہر چیز جو حکومت، جو ملک ہوتا ہے وہ ایک سسٹم ہوتا ہے. ہمارے سب سسٹم ٹوٹ چکے. تو ہم نے جدھر ہم ہاتھ ڈالتے ہیں، ہم نے بڑی کتابیں، بڑی چیزیں لکھی، جدھر ہم ہاتھ ڈالتے ہیں سسٹم ٹوٹا ہوتا ہے. اب سسٹم ٹوٹا ہو تو کیا کریں؟ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن پہ جب ہارے تو ہم دیکھتے ہیں ہمارا الیکشن سسٹم ٹوٹا ہوا ہے. خیر اس پہ بھی ہم نے لکھا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی یہ جو لوگ ہیں ہمارے پولیٹیکل پارٹیز، یہ گوارا ہی نہیں کرتے کہ مینیفیسٹو دیں. اب بھی الیکشن سے 6 دن پہلے تھوڑے بہت آئے ہیں، ان میں بھی کمزور ہے. تو ہم نے تو پہلے ایشو کر دیا تھا یہ مینیفیسٹو، اس لیے کہ ان کو ایز اے قومی تھنک ٹینک ایک مواد پرووائڈ کرے کہ اس سے چیزیں لے لیں. یہ ہمارا مینیفیسٹو ہم کو پولیٹیکل پارٹی تھوڑی ہے، ہم تو صرف یہ دکھا رہے ہیں کہ بھائی آپ لے لیں، ایز اے قومی تھنک ٹینک آپ کو دے رہے ہیں، تحفہ دے رہے ہیں، آپ پلیز اس میں لیں اور باتیں کریں اور بنائیں. پر پتہ نہیں انہوں نے کیا لیا کیا نہیں لیا. اس میں ایک چیز آپ ضرور ایڈ کریں کہ اس میں صرف ہم اپنی خواہشات کا اظہار نہیں کر رہے. یہ پچھلے 4 سال کی ہماری جو ساری ریسرچ تھی، کانفرنسز، سیمینارز، ویبینارز، جو ہم نے انٹریکشنز کی پورے پاکستان میں جا کے، یہ اس کے نتیجے میں یہ ڈاکیومنٹ بنا ہے. لیکن یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ریفارم کی بہت زیادہ پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے، ریفارمز کچھ ہوئے بھی ہیں، لیکن کوئی خاطر خواہ ان کا نتیجہ نکلا نہیں. اگر ہم ایز این اکانومسٹ میں دیکھوں تو اس میں ہم کیا ایسی نئی چیز آفر کرنے جا رہے ہیں کہ یہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ریفارم آئیڈیاز ہیں یہ چینج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ریفارم آئیڈیاز کبھی بھی امیڈیٹلی ہم یہ ایکسپیکٹ بھی نہ کریں کہ جی یہ ڈاکیومنٹ ہمارا جو ہے وہ لانچ ہوا ہے اور بس کوئی اس کو دیکھے گا، امپریس ہوگا اور یہ سب کچھ کر لے گا. ریفارم میں وقت لگتا ہے، اور ہمارا ایٹ لیسٹ پائیڈ میں جو ہے یہ بلیف ہے کہ ریسرچ بیسڈ، اور ہم کیوں ہر جگہ گئے کہ ہر جگہ کے لوگوں کی اس میں جو اوپینین ہے وہ شامل ہو. ہر جگہ یہ بتائیے نا کہاں کہاں گئے؟ ہم اسلام آباد میں تو ہم ہیں، ہم پروونشل کیپٹلس میں گئے، کراچی، کوئٹہ، پشاور، لاہور. لیکن ان سے ہٹ کے ہم، کیونکہ ان شہروں کی بات تو ویسے بھی سنی جاتی ہے، ان کے پاس اپنے بھی جو ہیں تھنک ٹینکس ہیں، یا ان اینی کیس ان کی سے کہیں نہ کہیں ہمیں سنائی دیتی ہے. ہم جو سلائٹلی چھوٹی جگہ تھیں، جیسے ہم مالا کنڈ گئے، ہم کشمیر گئے، ہم گوادر گئے، اور بہاولپور گئے، ہم بہاولپور گئے، ملتان بہاولپور بھی، مطلب ملتان ایٹ لیسٹ ایک بڑا شہر ہے پورے پاکستان میں. اور اگر سپوز ہم بہاولپور گئے تو ایسا نہیں تھا کہ ہم صرف بہاولپور گئے، ہم نے وہاں جو اور آس پاس کے تھے ان کو وہاں ہم نے بلایا. پھر جی دیکھیے ہمارا راستہ پروجیکٹ جو ہے اس میں بھی ہم نے 1200 یونیورسٹی سے پورے ملک میں 1200 ریسرچر سے کوئی 60 یونیورسٹی. اب یہ اگر آپ 6 راؤنڈ اس میں شامل کر لیں تو وہ 2,500 ریسرچرز جو ہیں وہ آپس میں سارے پاکستان سے. تو اس سے جو ہے ہمیں بہت، ہم یہ بار بار یہ اس لیے ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ ہم نے اسلام آباد میں بیٹھ کے نہیں بنایا، اور ہم نے ہر کسی سے بات کی. وقار صاحب کتنے لوگوں سے باتیں کی ہوں؟ بالکل سر، وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ میرے نظر میں ایک سب سے اہم چیز وہ ہے جو پچھلے دنوں پائیڈ نے ایک ویبینار کروایا تھا جس میں مونتق سنگھ کہہ رہے تھے کہ جو ریفارم ہے اٹ از اے کنٹینیوس پروسیس، اور جب اکانومی کو ریفارم کرنا اور ٹنکرنگ جو ہے نا وہ کام نہیں کرے گی، اسپیشلی جس میس میں ہم ہیں ابھی. ہمیں ایک اوور آل ریفارم جو ہے وہ انیشیٹو لینا پڑے گا جس میں ہر فیلڈ میں، جیسا آپ پہلے بتا رہے تھے کہ ہر فیلڈ میں ہمیں ریفارم کی ضرورت ہے. ہاں اس کو پرائرٹائز کیسے کرنا ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن ہمیں ٹنکرنگ والے جو پہلے ہم کرتے رہے. ایک جی جی
اس کو اگر آپ بڑے سمپل الفاظ میں استعمال کریں, بات کریں, چھوڑیں بہت باتیں اس میں, دیکھیں نا جی اس میں 10 چیپٹرز ہیں اور میرا خیال کوئی 200 سے اوپر ہم نے باتیں کی ریفارم کی, اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ریفارم ایک دن میں نہیں ہوگا. ریفارم از اے پروسیس, آپ نے خود کہا, مونٹے کارلو والیا نے بھی کہا تھا, سب دنیا میں ریفارم یہ آپ کو بدلنا ہے اپنے آپ کو, اور بہت ڈیپلی بدلنا ہے اس ملک میں. ان اے ورڈ آپ کیا کہیں گے, کیا ہم کہہ رہے ہیں؟ ان اے ورڈ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ ہم اپنی سوچ بدلیں اور اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار کریں. اچھا اس میں ایک اور اگر میں اس کو اس طرح کہوں, آپ اس پہ آبجیکٹ کریں گی کیا کہ خدا کے واسطے ماڈرن دنیا میں آ جائیں, قدیم زمانے سے نکل کے ماڈرن دنیا میں آ جائیں اور ماڈرن دنیا کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہو کے کمپیٹ کریں. وقار صاحب نے غلط بالکل سر, بالکل ایگریڈ, فلی ایگریڈ. اور ماڈرن کی جو ایک عام فہم ڈیفینیشن ہے اس سے ہٹ کے ماڈرنٹی کو سوچیں. مطلب اس کو ہمیشہ ہاں جی آپ ایتھیسٹ ہو گئے, آپ سیکولر ہو گئے, آپ غیر اسلامی ہو گئے, یہ بالکل بات نہیں. میں اگر ماڈرن کی ڈیفینیشن اگر دوں کہ ہم جا کے اولمپک گیم میں جیتے, بالکل عورتیں بھی مرد بھی, یہ نہ کریں کہ عورتیں پھر علیحدہ ہے, اور آپ جا کے ومبلڈن میں کھیلیں ٹینس, بالکل ٹھیک ہے, اور جیتیں, اور یہ نہ پھر کہیں کہ اوے میرا حجاب خراب ہوگا, ٹھیک ہے. دوسری چیز, آپ جا کے کیا کہتے ہیں نوبیل پرائز جیتے نا. اگر دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو دنیا کے ساتھ چلنا ہے, ماضی میں رہنا ہے تو ماضی میں رہنا. کیوں یہاں میں آپ اختلاف کریں گی؟ میں اختلاف کروں گی کہ میرے لیے, میرے خیال میں جو میں پاکستان کو دیکھنا چاہتی ہوں, ایک ایسا ملک جو ہائی ایم کرتا ہے, جو کمپیٹیٹیو ہے, اور اولمپکس آپ حجاب پہن کے بھی جیت سکتے ہیں, جس میں عورتیں گھر بیٹھتی ہیں اور کچن میں بیٹھتی ہیں. نہیں, کمپیٹیٹیو, اور جہاں جو ایسپریشنز رکھتا ہے. کچن میں بھی بیٹھتی ہوں لیکن میری ساتھ ایسپریشنز بھی ہیں. کیوں وقار صاحب کو بتائیں کیا کہیں. اچھا, میں اس سے پہلے آگے بڑھیں, میں ڈاکٹر نے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ریفارم ڈاکومنٹ ہے, پہلے آپ ماڈرنائزیشن بات بتائیں, یہ بڑی اہم چیز ہے. اس سارے ڈاکومنٹ میری نظر میں سر ماڈرنائزیشن جو ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر ود کہ آپ کی سوشل ویلیوز کیا ہیں. what we required is modern governance structure, جو کہ اس ڈاکومنٹ میں بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کے اگر انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ ماڈرنائز ہو جائیں گے. What about a modern social structure? Don't we require a modern social structure as well? اچھا, مجھے نہیں پتا کہ آپ کی ماڈرن سوشل اسٹرکچر سے کیا مراد ہے. مطلب آپ تھوڑا سا بہت ہی اس کو ایک کنفائنڈ سے طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں, جو میرا اور آپ کا ایک پرماننٹ اختلاف ہے. ہم اس وقت اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, لیکن ایک فارورڈ لکنگ سوچ, ایک دنیا کا مقابلہ کرنے والی سوچ. ایسا کیوں ہے کہ ہمارے کوئی بھی انڈیکیٹرز ہوں, آپ سوشل انڈیکیٹرز کی بات کریں جس کے بارے میں لوگ فیل بھی کرتے ہیں, پاکستان ہمیشہ نیچے ہوتا ہے. ہر کوئی ریٹنگ آتی ہے جہاں میں 1 ہونا چاہیے ہم لاسٹ ہوتے ہیں, جہاں لاسٹ ہونا چاہیے وہاں ہم 1 ہوتے ہیں. کچھ تو ہے ہمارے. لیکن یہاں پہ ایک اور بڑی کنٹراڈکشن ہے کہ ہیپینس انڈیکس میں ہم باقی سب سے بہت بہتر ہیں. جسٹ ڈونٹ کیئر. کیا ہم سوچتے نہیں ہیں یا ہم ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں پاورٹی ہے, ہمارے ہاں غربت ہے, لوگ دیکھیں یہ اس طرح کے سارے جو پرسیپشن سرویز ہوتے ہیں, دے شوڈ بی ٹیکن ود اے پنچ آف سالٹ, مور دین اے پنچ آف سالٹ. بہت دفعہ میں بہت فیلڈ میں جاتی ہوں, آپ جس طرح سوال کرتے ہیں, اور ایون میں کہوں گی وہ بھی سوشل ویلیوز کا حصہ بن جاتا ہے کہ آپ کو جواب کیا دینا ہے. اب اس طرح کا سوال کہ اچھا جی آپ خوش ہیں, ہاں جی اللہ کا شکر ہے. اب اس میں آپ اس کو کیا کہیں گے کہ یہ خوشی ہے, یہ ناخوشی ہے. ہم جس طرح گڈ چائلڈہڈ میں بات کر رہے ہیں, اب یہ اس طرح کے سروس کی ایک بہت اچھی مثال ہے. ہم جب لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا چائلڈہڈ اچھا تھا, فوراً سے سب کہتے ہیں ہاں, کیونکہ اس کو وہ پرسیو کیسے کرتے ہیں کہ نہ کہنے کا مطلب ہے کہ وہ سارٹ آف اپنے پیرنٹس کے اگینسٹ کوئی بات کر رہے ہیں, اس لیے وہ ہاں کہتے ہیں. جب ہم اس کو تھوڑا سا آگے جاتے ہیں, اچھا آپ نے یہ ایکسپیرینس کیا, ایسا تھا ویسا تھا, اس میں سب چیزوں کے جواب نہ میں آ رہے ہوتے ہیں. دوسری چیز جو میں اس میں ایڈ کروں گا وقار صاحب, وہ یہ ہے کہ جو نایاب کے بیسکس کے سروے نے شو کیا, اور جو ہم بار بار کہتے ہیں, اور ہم سب جس خطے میں گئے ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے بچے مرجھا گئے, ان میں ایمبیشن کم ہے. وہ سوچتے ہیں سرکاری ان کو مل جائے مراد تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور ہماری پارٹیز نے بھی ریکگنائز یہ کیا, پولیٹیکل پارٹیز نے, سب نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو چیزیں دیں گے. یہ نہیں کہا کہ آپ کو موقع دیں گے. موقع جو ہیں, جو اپرچونیٹیز پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہم بچے فیل کرتے ہیں, اپرچونیٹی نہیں ہے. بیسک سروے جو میڈم نے کیا تھا اس میں نظر آیا ہے کہ 70% بچے یہاں سے باہر بھاگنا چاہتے ہیں. تو جو بچوں میں ایمبیشن, پھر تو خوشی ہونی ہے. سر آپ نے بڑی ایک پیاری بات کی یہاں پہ.
अगर हम देखें कि डेवलपमेंट का जितना भी एजेंडा अभी तक फॉलो किया जा रहा है वो ये है कि आप सब्सिडीज दे दें, चाहे वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत में हो, ताकि लोगों को पॉवर्टी ट्रैप से निकाला जा सके। लेकिन यहाँ पे इस पाइड रिफॉर्म मैनिफेस्टो में आप एक नई चीज दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट इस तरह नहीं होगी कि बिस्प के थ्रू हो, आप अपॉर्चुनिटीज दें। इस पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि पॉवर्टी को आप कैसे देखते हैं। यहाँ मैं ये ऐड कर दूं कि पाइड में ही जो हमने रिसर्च, अच्छा एक चीज़ इसमें हम बार बार बात कर रहे हैं पाइड की रिसर्च, आपको इस डॉक्यूमेंट में तमाम रेफरेंसेस भी मिलेंगे, जिसमें यहाँ अगर हमने एक लाइन लिखी हुई है तो उसके पीछे हो सकता है कि 2 पेपर्स जो हैं वो बैकग्राउंड में हो। पाइड की रिसर्च कहती है कि बिस्प से पॉवर्टी नहीं कम हो रही है। अब एंड टू अस द वेरी फैक्ट कि हम हर दफ़ा कहते हैं कि जी बिस्प के हमने पैसे बढ़ा दिए, अब बिस्प को इतनी एलोकेशन होगी, अब ये 400 बिलियन से 800 बिलियन और 800 बिलियन से 1200 बिलियन होगी, ये हम क्यों नहीं सोच रहे हैं कि ये सॉर्ट ऑफ फेलियर है कि आपको ये पैसे बढ़ाने पड़ रहे हैं। ज़्यादा पैसे बढ़ाने का मतलब है कि आप खुद एक्नॉलेज कर रहे हैं कि गरीबों की तादाद जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, आप उनके अमाउंट्स भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन आप ये क्यों नहीं चाह रहे हैं कि एक ऐसी एनवायरनमेंट हो कि जहां उनके पास अपॉर्चुनिटी हो और वो इन कैश हैंड आउट से निकलें। तो फिर बताइए आपका मैनिफेस्टो अपॉर्चुनिटी के बारे में क्या कह रहा है? सर, हमारा मैनिफेस्टो तो अपॉर्चुनिटीज के बारे में ये कह रहा है कि नौजवानों को मौका दें। गुड चाइल्डहुड की अभी आपने बात की। गुड चाइल्डहुड क्या है कि एक बच्चा जो है वो अगर जिंदगी में उसका कोई ड्रीम है वो उसको कैसे रियलाइज कर सकता है, उसकी आप उसको अपॉर्चुनिटी दें। इसकी अभी मैडम ने आपको बताया कि हम ग्वादर गए। ग्वादर में एक बड़ा इंटरेस्टिंग, हमारे लिए बड़ा इमोशनल एक इंटरेक्शन हुआ बच्चों के साथ। हम उनकी कम्युनिटी सेंटर में गए, वहाँ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। जब पूछा कि आप क्या बनना चाह रहे हो तो वो कोई नेमार बनना चाह रहा था, कोई रोनाल्डो बनना चाह रहा था। बट क्या हमारी सोसाइटी अपॉर्चुनिटी ऑफर करती है ग्वादर के उन बच्चों को कि वो रोनाल्डो बन सके? मेरा ख्याल है कि यहाँ पे हम लैग कर रहे हैं। और वो क्यों? अच्छा, इसमें भी थोड़ी सी मैडम इसमें देखें वो क्यों? क्योंकि बताइए हमारे मुल्क में इतने छोटे फर्म्स हैं, इन्वेस्टमेंट कोई हो नहीं रही, और आपके शहरों में क्या मौके बताइए, क्या हमारी रिसर्च बताती है इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रही? क्यों हमारे शहर इतने बैरन हैं? हमारे शहरों पे भी आती हूँ। उससे पहले जो ये बात हुई, इसमें आपको एक बहुत मेजर हिस्सा मिलेगा रेगुलेशन पे। आप चीज़ों को चलने ही नहीं देते। जब आपको 250 लाइसेंसेस और परमिट्स चाहिए कुछ भी काम करने के लिए, तो कोई भी शख्स इन्वेस्ट करने से पहले भी 100 दफ़ा सोचेगा, और अपॉर्चुनिटीज तो आप वैसे ही किल कर रहे हैं। एक पूरा एक क्या मैं कहूँ जिक्सॉ है विच इज़ गोइंग रॉन्ग। मैं उसको नहीं, वो जिक्सॉ बड़ा सिंपल है ना। अगर बाबूगिरी है वकार साहब, अगर बाबूगिरी है, लाइसेंस, कितनी रेगुलेटरी एजेंसी हमारे पास? सर, वही पाइड ने जो काम किया हुआ है उसमें हमने यही देखा कि सिर्फ इस्लामाबाद में 118 रेगुलेटरी बॉडीज हैं। पाइड स्लज सीरीज जो कि वेल नोन है, अब सबको पता होगा, वो उसमें हमने कैलकुलेट किया हुआ कि 45% ऑफ जीडीपी जो है वो कास्ट है रेगुलेशंस की। और ये मिनिमम एस्टिमेशन है। हाँ, इससे ज्यादा हो सकती है। ये अंडर हमने मिनिमम जो रखा हुआ है, तो ये ह्यूज बर्डन है। 45% जीडीपी कोई 20 एक्टिविटीज का, और मुल्क में तो मेरा ख्याल को हजारों एक्टिविटीज हैं। बिल्कुल सर, तो यानी कि अगर सारे जब हम कर लेंगे तो ये जीडीपी कितना हिस्सा जो है वो सिर्फ बाबूगिरी, पेपर पुशिंग में निकल जाता है। फाइल यहाँ थी, फाइल यहाँ चली गई, फाइल यहाँ थी, फाइल यहाँ चली गई। अब फाइल के पीछे लोग जिंदगियां जाया करते हैं, फाइल जिंदगी जाया करते हैं या जुडिशियल। इसमें सर जो इंटरेस्टिंग चीज है जो पाइड अभी जिस पे काम कर रहा है कि हम ये देख रहे हैं कि ओवर द टाइम रेगुलेशंस कैसे बढ़ी। मैं सिर्फ आपको मिसाल देता हूँ कि ज़राअत में, एग्रीकल्चर सेक्टर में 2010 में हमारे पास 94 रेगुलेशंस RLCO जिसे रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसी, सर्टिफिकेट्स, अदर परमिशंस थी, और 2023 में वो फिगर बढ़ के 164 तक पहुंच चुकी है। मतलब बजाय इसके कि हम अपना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को मॉडर्नाइज करें, हम ओवर रेगुलेशंस की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, रेगुलेशन में सबसे बड़ा मसला ये है, कुछ सेक्टर्स तो हमारे बहुत ओवर रेगुलेटेड है और कुछ सेक्टर्स बिल्कुल रेगुलेटेड नहीं है जहां पे रेगुलेशंस की जरूरत भी है। पाइड जो यहाँ पे प्रपोज कर रहा है वो ये नहीं कह रहा कि आप डीरेगुलेट करें। अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान में अंडरस्टैंडिंग है वो ये समझा जाता है कि हम कह रहे हैं डीरेगुलेट। हम कह रहे हैं कि अपना रेगुलेटरी स्ट्रक्चर जो है उसको मॉडर्नाइज करें। मॉडर्नाइज रिक्वायर्ड डीरेगुलेशन, री रेगुलेशन, आपको सारा कुछ दोबारा से सोचना है। अब ये जो है इसके पीछे, इस स्टेटमेंट के पीछे
मॉडर्नाइजेशन, रेगुलेशन सिस्टम, रेगुलेट प्रॉपरली करें, ठीक तरीके करें, इसके पीछे सारे रिफॉर्म आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल देखें ना, सिविल सर्विस रिफॉर्म आ जाता है, टैक्स रिफॉर्म आ जाता है, बहुत सारी, और ये सब चीज़ें हमने लिखी हैं. एक और चीज़ जो इन्वेस्टमेंट नहीं होती वो ये है कि रोज़ तो पॉलिटिकल लड़ाइयाँ होती हैं. हमारे इक़्तिदार की जो जंग है उसमें आपको पता नहीं चलता आज सिस्टम कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा, तो लोग फिर इन्वेस्ट क्या करें. इन्वेस्टमेंट तो होती है 10-15 साल के लिए. इसमें एक और भी प्रॉब्लम है नायाब बीबी, कि अगर रोज़ ये पॉलिटिकल जंग हो रही है तो इसका हम क्या करें, और फिर आपके पास जो बंदे आ जाते हैं उनको काम नहीं आता. तो इसके ऊपर भी तो हमने कुछ सजेस्ट किया. देखिए, पॉलिटिकल जंगें हर जगह ही चलती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में एक पॉलिसी कंसिस्टेंसी चाहिए, और पॉलिसी कंसिस्टेंसी को हम समहाउ एक ही गवर्नमेंट के रूल से पता नहीं क्यों जोड़ देते हैं. मतलब इंडिया की मिसाल हमारे सामने है. ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ जब मनमोहन सिंह था. मोदी और मनमोहन सिंह में कोई चीज़ सिमिलर नहीं है, लेकिन पॉलिसी कंटिन्यूटी जो है उसमें मैडम अगर आपकी बात को थोड़ा सा आगे लेके चलूँ, एक इनबिल्ट फ्लॉ है हमारे सिस्टम में कि हम हमारी पॉलिसीज जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर ऑफर करती हैं वो मोस्टली थ्रू PSTP आता है हमारे पास. तो वो जो हमारा लेजिस्लेटर है, MNA जिसको हम लेके आते हैं, उसका फोकस होता है कि वो किसी तरह से डेवलपमेंट फंड्स ले ले अपने गली मोहल्ले के लिए, या फिर वो मिनिस्टर बन जाए. उसका कोई कंसर्न नहीं है कि वो कंसेंसस डेवलप करे पॉलिसी मेकिंग में, या कोई एक पॉलिसी फ्रेमवर्क दे सके. तो वो एडहॉकिज्म चल रहा होता है. हम एक एडहॉक किस्म की पॉलिसी दे देते हैं जिसमें कोई थारो हमने थिंकिंग नहीं की होती. ओवर द टाइम क्योंकि हमारा सिस्टम अभी भी ये, जिस तरह हम बहुत अपने हर रिसर्च में भी जो भी PSTP से रिलेटेड होती है बात करते हैं कि हम हक हैक मॉडल में फंसे हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में फंसे हुए हैं. हम अभी तक जो इससे हट के चीज़ है उस तरफ जा ही नहीं रहे. ये हमारी कॉन्वर्सेशन में भी आ रहा है कि समहाउ पाकिस्तान में जिस तरह हर आइडिया को डिफाइन किया जाता है उसमें बहुत प्रॉब्लम है. रिफॉर्म की बात हो तो लगता है कि जी ये किसी के ख़िलाफ़ हम बात कर रहे हैं. हम मॉडर्नाइजेशन की बात हो तो वो लगता है कि जी ये तो लादीनियत की बात हो रही है. हम रेगुलेशन को ठीक करने की बात होती है तो कहते हैं कि जी ये तो कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं होना चाहिए. सारी डेफिनेशंस मेरे ख्याल में हमारी जो हैं ये हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या इन लफ्ज़ों का यही मतलब है. और इस एजेंडे में हमने इस मार्केट्स की जिस तरह जब बात करते हैं हम, तो वो एकदम से उसमें जालिम और मजलूम का आइडिया जो है वो आ जाता है. मार्केट को हम ये क्यों नहीं समझते कि एक ऐसी जगह जहाँ एक फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है. अगर आप बहुत बड़े कोई साम्राज्य से आपका ताल्लुक है, आपके पास वो इन्फॉर्मेशन है, तो एज अ कॉमन मैन मेरे पास भी वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. हमने इसमें रियल एस्टेट की बात की कि ये इन्फॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल होनी चाहिए. I think the way we perceive markets, it can be an equalizer instead कि वो एक साम्राज्य और आप तो चाहते हैं कि जी बस वो मोनोपोली हो जाए. ये it is totally on the contrary. और अगर इस मैनिफेस्टो को कोई भी पढ़ेगा तो वो देखेगा कि हम जगह जगह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन आइडियाज़ को मे बी हमें डिफरेंटली अप्रोच करना है, ना कि जिन बहुत ही आर्काइक डेफिनेशंस के साथ हम लेके चल रहे हैं. अच्छा मैडम, आपने अभी बात की हक हैक मॉडल की, और डॉक्टर नदीम आपका काफ़ी काम भी है इस पे, तो आप क्या समझते हैं? पहले तो हमें ये बताइए कि हक हैक मॉडल है क्या और इसमें क्या फ्लॉज हैं, हमें अब क्या करने की ज़रूरत है, डेवलपमेंट मॉडल क्या होना चाहिए? देखिए जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात समझने वाली है, जैसे मैंने कहा ना, हमारे इकोनॉमिक मुफक्किर जो उनसे वो बड़े फरसूदा बातें करते हैं, और इस पे भी पाइट बहुत लिखता रहता है कि वो बातें बस वही करते हैं जो वर्ल्ड बैंक वगैरह कहते हैं या डोनर्स कहते हैं. डोनर्स के लेंडर्स जो हमें पैसे लेंड करते हैं वो साथ एडवाइस भी देते हैं. तो हम उस एडवाइस को ले बैठे हैं और उसके पीछे चलते हैं. सिर्फ एक ही एडवाइस आती है, टैक्स लगाएं, टैक्स लगाएं, टैक्स लगाएं, और पैसे में बहुत भीख मांगे. ये कहाँ से आई? ये बात ये आई है कि जब पाकिस्तान शुरू हुआ था तो उस वक्त जब इंडिपेंडेंस हुई तो बाकी दुनिया तो सारी अभी कॉलोनाइज थी. हम पहले इंडिपेंडेंट सबसे गेन कर गए 1947 में. वी वर वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू गेट इंडिपेंडेंट. इंडिया जो था उसके पास इकोनॉमिक थिंकिंग थी, और इंडिया की इकोनॉमिक थिंकिंग चाहे फरसूदा थी, पुरानी थी, बट उनके पास इकोनॉमिक थिंकिंग थी. उसमें अपनी इकानमी उन्होंने क्लोज कर दी. उन्होंने कोशिश की प्लानिंग बनाने की, और उन्होंने कोशिश की इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करने की. हमें बाहर से गोरे कंसल्टेंट आए एक है गुस्ताव पापानेक, जिसका हमने वीडियो भी किया है. उसने बताया कि शुरू दिनों में हमारे पास एक चीज़ याद रखें, जब पाकिस्तान पैदा हुआ या आज़ादी मिली, हमारे पास एक इकोनॉमिस्ट नहीं था इस मुल्क में.
तो बाहर के कंसल्टेंट ने आके हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई और उन्होंने कहा उस वक्त ज़माने में जो चीज़ थी कि जी आप एक इकोनॉमिक प्लानिंग करें और दूसरा आप क्या करें कि जी ये हार्वर्ड एडवाइजरी ग्रुप था, ये इसका मतलब है कि ये आदत हमें शुरू से पड़ी हुई है कि हमारी पॉलिसी मेकिंग बाहर से कोई और करे। हाँ, हम हमेशा से इस ड्रग से हुक्ड है। अच्छा जी, वो नई पॉलिसी उन्होंने क्या बनाई कि जी आप, उस ज़माने में बड़ी वोग में थी कि जी आप बोरो करेंगे पैसे बाहर से क्योंकि आपके पैसे नहीं है। दूसरी चीज़ आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, और ये बात सही थी उस वक्त। पाकिस्तान जब बना तो आप याद रखें हमारे पास तो सड़कें भी नहीं थी, हमारे पास एनर्जी भी नहीं थी, हमारे पास एक फैक्ट्री थी शायद, एक भी नहीं थी। तो ये तो हमें ज़रूरत थी इन कामों की, तो वो उस वक्त शुरू हुआ और हम फिर बहुत पैसे लेने बोरो करने शुरू कर दिए और पैसे बोरो करने शुरू कर दिए क्योंकि दुनिया में और कोई बोरो कर ही नहीं रहा था। एड सिस्टम ही नहीं आया था, वो पैसे देने को फिर रहे थे, उन्होंने दे दिए, हमने ले लिए। दो चीज़ें हमने बड़ी अच्छी की, वो गोरे कंसल्टेंट ने करवा दी और बड़ी अच्छी की, हमारी सिविल सर्विस का भी उसमें मैं दाद दूंगा। एक थी मंगला, एक थी तरबेला, उससे हमारा इरिगेशन सिस्टम बहुत बढ़ गया और हमारी फ़ायदा हो गया। अब ये कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की बहुत हुई 1990 तक, वो भी मेरा ख्याल थोड़ा सा गलत बात है क्योंकि देखें जब हम एक बड़े लो बेस से आ रहे थे, हमारे पास था ही कुछ नहीं। नंबर 2, बाकी दुनिया आज़ाद ही नहीं थी, कंपटीशन थी कोई नहीं, तो हम उस वक्त हमें एकदम एक बूस्ट मिला, हमारी उसमें कारकर्दगी कोई नहीं थी, हमने नई चीज़ कोई नहीं सीखी। अब ये हुआ कि दुनिया बदल गई। आपने डैरेन एसमोग्लू और रॉबिन्सन की किताब पढ़ी होगी, वाई नेशंस फेल। उसमें वो कहते हैं तरक्की जो है हार्डवेयर से नहीं होती, तरक्की चीज़ें बनाने से नहीं होती, तरक्की होती है आइडिया से और इंस्टीट्यूशन से। वो हम चीज़ भूल गए। हम जो बात कर रहे हैं इसमें वो ये कर रहे हैं कि जी पुराना मॉडल छोड़ दें, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारा पुराना मॉडल आप देखें, हर आपने नए हुकूमतें देखे जो आ रही हैं या पॉलिटिशियन, वो सब कहते हैं हम सड़कें बनाएंगे, वो अभी उधर ही फंसे हुए हैं, हम एनर्जी लगाएंगे। हमारा एनर्जी का सिस्टम जो है, हम जितनी एनर्जी लगाते हैं और नुकसान बढ़ते हैं, हमारा सिस्टम एनर्जी का ख़राब है। हम वो बार बार इसमें लिखा हुआ है हमने, एनर्जी का सिस्टम हमारा टूटा हुआ है, उस सिस्टम को तो जोड़ना रिफॉर्म है। एक और बात आपने कही थी बड़ी अच्छी, जिस पर जवाब देना चाहता हूँ कि हमने बड़े रिफॉर्म किए हैं। देखिए हमने जो रिफॉर्म किए वो वर्ल्ड बैंक वगैरह जो का है, हमने एक नया प्रोजेक्ट लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल हमारे रिफॉर्म में हमने इतनी चीज़ें बना दी हैं। फॉर एग्जाम्पल डिज़ास्टर के लिए हमने 10 इदारे बना दिए, ठीक है। हमारे पास अपॉर्चुनिटी के एक इदारा नहीं, डिज़ास्टर के लिए 10 है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए आपने 3-4 इदारे बना दिए, इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि 10 इदारे बना दिए, हर प्रॉमिस में बनाना होता है, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ती नहीं है, वो बना देते हैं। फिर ट्रेड के लिए आपने 10 इदारे बना दिए, वो बढ़ती नहीं, ट्रेड कर। लेकिन सर जब आप पॉलिसी मेकर को देखें, आप कह रहे हैं कि रोड और सड़कें ना बनाएं, हार्डवेयर ना बनाएं, सॉफ्टवेयर पे जाए, तो वो तो फिर बात आ जाएगी, वो कहते हैं हम तो यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में हम जो बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज नहीं होनी चाहिए, तो फिर सॉफ्टवेयर कहाँ से आएगी? नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि यूनिवर्सिटीज़ नहीं होनी चाहिए, हम कह रहे हैं कि नई यूनिवर्सिटीज़ बनाना बंद करो, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी क्वालिटी अब बहुत पुअर हो गई हुई है। और वो हमारी अपनी स्टडीज़ हमें बता रही हैं कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा आपका नौजवान है वो ज़्यादा बेरोज़गार है, जो जिसने नौकरी देनी है उसको बंदा नहीं मिल रहा, और जो नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग इनटेक है इस डॉक्यूमेंट में जो हम लोगों ने ली है, पॉपुलेशन पे। मतलब पॉपुलेशन पे वो ऑल नो कि बड़ा सीरियस इशू है, पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी जो है वो डाउनवर्ड अभी आ ही नहीं रही है। क्यों सीरियस इशू है? क्या प्रॉब्लम है पॉपुलेशन ग्रोथ? चीन पॉपुलेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जापान पॉपुलेशन नहीं सर, हम अगर अपने कॉन्टेक्स्ट हमारे कॉन्टेक्स्ट में देखें, ये मैडम इज द पॉपुलेशन एक्सपर्ट, बताएं ना तो क्या पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसके लिए जो टिपिकल रेसिपी हमें दी जाती है, या अभी तक हम समझ रहे थे, वो ये है कि हमने बर्थ को कंट्रोल करना है, कुछ इस तरह की चीजें मेजर्स लेनी है, अवेयरनेस होनी चाहिए। लेकिन इस डॉक्यूमेंट में बहुत डिफरेंट चीज लेके देखिए मैं आपको बताती हूँ डिफरेंट चीज़ हमने क्यों लिखी। मतलब चीन और जापान की एग्जांपल्स हमारे लिए खैर बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। चाइना जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं अब वो उसमें से गुजर रहा है। जापान की वैसी फर्टिलिटी इतनी डिक्लाइन कर गई कि वो नेगेटिव ग्रोथ रेट में चले गए। इसमें हम जो थोड़ा सा डिफरेंट व्यू ले रहे हैं वो ये है कि आपकी अब जो फर्टिलिटी रेट्स हैं उनका डिक्लाइन अब स्टैग्नेट करके वो नहीं नीचे जा रहे हैं, और वही एक ही पॉलिसी के जी कॉन्ट्रासेप्टिव जो है इंक्रीज करें। रेजिस्टेंस है लोगों में, लोगों को बड़ी फैमिलीज चाहिए हैं, तो हम इसमें व्यू ये ले रहे हैं कि मे बी ये पूरा हमें पैराडाइम शिफ्ट करने की ज़रूरत है। हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की अगर बात करते हैं तो वो माल्थुसियन ट्रैप जो है कि जी रिसोर्सेज आर लिमिटेड और पॉपुलेशन जो है उसको आउटग्रो कर जाएगी, इससे मे बी हमें अब निकलने की ज़रूरत है।
چائنا اور انڈیا ہمارے سامنے مثال ہے کہ وہ 1 بلین کی آبادی، پہلے وہ اوور پاپولیٹڈ کنٹری سمجھی جاتی تھیں، اب وہ 1 بلین کی مارکیٹ سمجھی جاتی ہے. پاکستان اس کو ایز اے ریسورس یوز کرے، لیکن وہ پاسبل نہیں ہے اگر یہ باقی ساری چیزیں نہیں ہو رہی ہیں، اگر اپرچونٹیز نہیں ہوں، اگر اپرچونٹیز نہیں ہیں. کیونکہ اسی لفظ کو آپ استعمال کریں کہ اپرچونٹی کاسٹ ہے فرٹیلیٹی کی بھی. بیکر کی تھیوری کوالٹی کوانٹٹی ٹریڈ آف ایسا کیوں ہے کہ وہ فیملیز جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے، جو پڑھے لکھے ہیں، ان کے کم بچے ہیں، کیونکہ وہ کوالٹی کی طرف جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس کی کاسٹ بہت ہے. بے حساب اس پہ پائٹ نے کام کیا ہے انٹر جنریشنل اکانومی کا. بیسک سی تھیوری ہے کہ جب تک آپ کا ویلتھ فلو جو ہے وہ اس کا ڈائریکشن ریورس نہیں ہوگا، ایلڈرلی سے بچوں کی طرف نہیں جائے گا، بچے آپ کو ارنر کے طور پہ ہی نظر آئیں گے، وہاں فرٹیلیٹی زیادہ رہے گی. اور دوسرا یہ کہ آپ کی انفنٹ مورٹیلٹی از سو ہائی. کہیں دنیا میں یہ نہیں ہوا کہ فرٹیلیٹی ڈکلائن پہلے ہوا ہو اور مورٹیلٹی ڈکلائن بعد میں ہوا. ایک منٹ میں اب جس زندگی کے حصے میں آ گیا ہوں سر، گورننس اسٹرکچر آئی ٹوٹلی ایگری کہ جی زیادہ بچے ہونے چاہیے، ایک فوج میں ہو، ایک سول سرونٹ ہو، ایک جج ہو. پھر میرے سے تو غلطی ہو گئی نا، میں نے چھ لڑکے کیوں نہیں پیدا کیے؟ اسی لیے میں کہہ رہی ہوں نا کہ یہ ساری چیزیں اکٹھی ہونی ہے. ایک سیکنڈ، اب یہ ینگ آدمی ہے، ان کو کہنا کہ 6 بچے میں پیدا بالکل کریں، ان سے نہیں 6 کہوں گی، لڑکے پیدا کریں. اور میں ان سے کوالٹی اینڈ کوانٹٹی، کوالٹی اینڈ کوانٹٹی کوالٹی اینڈ کوانٹٹی. یہ بچہ پی ایچ ڈی بھی کرے گا تو یہاں دھکے کھائے گا نا بیچارہ گریڈ 17 میں. اگر وہ جرنیل بن جائے گا اسی لیے ایک ہم بچہ. کہہ رہے ہیں کہ آپ کا گورننس اسٹرکچر اگر درست ہوگا تو آپ کو 6 بچوں کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ کا جوڈیشل سسٹم چل رہا ہوگا تو آپ کو جج کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر آپ کے ادارے جو ہیں، اور یہ آپ کو 50 ریگولیشنز والے اور 250 ریگولیشنز آپ کو نہیں چاہیے، آپ کی نہیں ضرورت ہوگی کہ ہر دفتر میں آپ کا کوئی رشتہ دار یا بچہ بیٹھا ہوا. یعنی کہ اگر آپ ہمارا اصلاح کا ایجنڈا بناتے ہیں تو پھر ڈیمانڈ فار چلڈرن گرے گی، ورنہ اس نظام میں ان کے لیے بہتر ہے کہ یہ 6 لڑکے پیدا کریں. لڑکے نہیں، 6 لڑکوں کے چکر میں ان کے 14 بچے ہو چکے ہوں گے. ایوری تھنگ گوز ٹوگیدر. یہ چیزیں انسان کی زندگی آئسولیشن میں نہیں چلتی. آپ کی آنکھ میں درد ہو یا آپ کے پیٹ میں درد ہو، جب میں آپ سے پوچھتی ہوں نا آپ کا کیا حال ہے، جہاں بھی آپ کو درد ہو آپ کہیں گے میں ٹھیک نہیں فیل کر رہا ہوں. یہ آپ کی ساری چیزیں جب تک درست نہیں ہو رہی ہیں تو پرابلم جو ہے وہ ایگزسٹ کرے گی. ابھی ہم بات کر رہے تھے ماڈرنائزیشن کی. مطلب ماڈرنائزیشن میں یا ڈیولپمنٹ میں یہ بھی تو ہے کہ پاپولیشن جو ہے وہ مائگریٹ کرتی ہے فرام رورل ٹو اربن ایریاز، مطلب سٹیز میں آتی ہے. ہمارے ہاں بھی یہی فینومینا ہم دیکھ بھی رہے ہیں. لیکن کیا سٹیز وہ اپرچونٹیز آفر کرتی ہیں پاپولیشن کو؟ سر آپ بتائیں کہ آپ کا یہ ہائپوتھیسس سٹیز آر انجن آف گروتھ، تو وہ انجن آف گروتھ کیسے بن سکتی ہیں؟ کیا وہ ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہمارے پاس سٹیز ہوں، شہر ہوں، ہمارے پاس تو پنڈ ہے، اور لاہور پنڈ ہے، اسلام آباد پنڈ ہے. ہاں وی آئی پی کلچر بڑا ہے پر پنڈ ہے. کیوں میڈم میں کیوں پنڈ کہہ رہا ہوں، بتائیے کیا خیال ہے؟ سر پنڈ ہے، لیکن اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کروں گی. اس نے مائگریشن کی بات کی. آپ کسی بھی شہری شخص سے پوچھیں تو وہ آپ کو مائگریشن کے بہت اگینسٹ ملے گا کہ ہاں جی گاؤں سے لوگ یہاں آ رہے ہیں. مطلب وائی ڈو دے تھنک کہ اس شہر پہ صرف ان کی منوپلی ہے، اور گاؤں سے کیوں نہ آئیں لوگ؟ اور مجھے کوئی ایک مثال دنیا کے کسی کونے کی دے دیں کہ جس نے ترقی کی، وچ ایور وے پیپل وانٹ ٹو ڈیفائن اٹ، کہ جو ایک رورل شہر تھا، رورل ملک تھا، رورل اکانومی تھی. اور یہ اسٹیٹمنٹ کہیں سے بھی اینٹی ایگریکلچر نہیں ہے. مطلب بہت ساری ہم پہ ایکوزیشنس لگتی ہیں، اس میں سے یہ بھی ہے کہ جی ہم ایگریکلچر کے خلاف ہیں یا ہم اس کے خلاف ہیں. نہیں کھیتی باڑی کریں بیٹھ کے، اس کا شہروں سے کیا تعلق ہے؟ نہیں کھیتی باڑی بھی کرنی ہوتی ہے، لیکن یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ڈسپائٹ بینگ این ایگریکلچر کنٹری ہماری پروڈکٹیوٹی اتنی لو کیوں ہے. ہاں ہماری مطلب وہی ییلڈ آپ یہ ایک لائن ڈیوائڈ کر رہی ہے ایسٹ اور ویسٹ پنجاب کو. آپ صرف بارڈر پار کرتے ہیں تو آپ کو ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی بالکل ڈفرینٹ ملتی ہے. میں آپ کو صرف سلائٹلی ڈفرینٹلی بات کروں. مجھے بتائیے کون سی دریافت ہے، کون سی تحقیق ہے، کون سی کلچرل ڈیولپمنٹ ہے، کوئی چیز ہے جو شہر میں نہیں ہوئی اور دیہات میں ہوئی ہے؟ حتیٰ کہ یہ بھی ہے کہ جو آپ کے اینیملز کی ڈومیسٹیکیشن ہے یہ بھی شہروں میں ہوئی ہے. آپ کی جو کراپس نکلی ہیں وہ بھی شہروں میں نکلی ہیں. تو شہر جو ہے وہ انسانیت کی، جیسے گلیزر ایک بڑا فیمس اکانومسٹ ہے گلیزر، اس کی کتاب کا ٹائٹل ہی ہے دا بگیسٹ انوینشن آف مین کائنڈ از اے شہر. اور شہر جو ہے سب کچھ بناتا ہے اور کرتا ہے.
تو آپ مجھے بتائیے کہ پاکستانی شہر کیوں نہیں یہ کر سکتے, کوئی بتائیے کیا وجہ ہے؟ سر اس کی مختلف وجوہات ہیں, ان میں سے چند ایک یہ ہیں کہ ہماری جو, میں کیونکہ ریگولیشن پہ زیادہ کام کرتا ہوں, میں ریگولیٹری پرسپیکٹیو آپ کو دوں گا کہ ہم نے جو ریگولیشنز امپوز کی ہوئی ہیں شہروں میں, وہ زوننگ جس کو ہم کہتے ہیں, جیسے ابھی ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں تو ہمارے پاس اسلام آباد کا ایک ماسٹر پلان ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بزنس ایکٹیویٹی کرنی ہے, اکنامک ایکٹیویٹی کرنی ہے, اس کے لیے یہ ڈیڈیکیٹڈ ایریا ہے, اس کے علاوہ آپ کوئی بزنس نہیں کر سکتے. اگر آپ نے کوئی گھر بنانا ہے تو وہ اس 2 فلور سے اوپر نہیں بن سکتا, یہ میکسیمم ہائٹ ہے. اگر آپ نے کوئی پلازا بنانا ہے تو وہ 6 سٹوری سے اوپر نہیں بن سکتا. یہ ریگولیشن ہے زوننگ, جس کو زوننگ رولز ہم کہتے ہیں. اچھا, اس کا ہو یہ رہا ہے کہ 2 سٹوری سے اوپر گھر نہیں بنے گا تو گھر جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ ورٹیکلی ایکسپینڈ کریں وہ ہورزنٹلی ایکسپینڈ کر رہے ہیں, جیسا کہ ابھی ہم اسلام آباد میں دیکھ رہے ہیں. مجھے نہیں نظر آتا کہ دیکھیے یہ اس میں چھوٹی سی بات میں انٹرپٹ کروں, ہم پائیڈ میں بڑے عادی ہیں اس چیز کے, جو ہمیں ملٹن فریڈمن نے سکھائی تھی بہت پہلے, کہ ایک ہوتی ہے ایکیڈیمک بات. اس ایکیڈیمک کا بات کا فائدہ کوئی نہیں اگر آپ ایک سینٹنس میں بات نہ سمجھا سکیں. تو شہروں پہ تو میرا خیال ہے بڑی سمپل تحقیق کیا شو کرتی ہے میڈم, اصلی شہر کون سا ہوتا ہے, کیا اس کو ڈیفینیشن کیا ہوگی آپ کے ذہن میں جو ڈیفینیشن ہے آپ بولتے ہیں؟ بتائیے. ہائی رائز, ڈینسٹی, واکیبلٹی, مکسڈ یوز. اب یہ کیا ہے؟ آپ جب چین گئی تھی آپ نے کیا دیکھا تھا وہاں؟ کوئی آپ کو سنگل ڈبل سٹوری نہیں نظر آتے, اور اس میں یہ نہیں کہ میں صرف شنگھائی کی بات کر رہی ہوں, ایون اورمچی جیسی جگہ جو کہ بائی چائنیز اسٹینڈرڈز سب سے نیچے آتی ہے. اور ان سے جب پوچھا گیا کہ جی ہمیں دکھائیں, یہ انہوں نے کہا وہ نہیں ہے, کوئی بہت پرانا گھر ابھی رہ گیا ہوگا ڈیمولش ہونے کے لیے, ادروائز یہ اب نہیں ہوتا ہے. ٹھیک, وہ کہتے ہیں ہم ان میں رہتے ہی نہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2, سڑکوں پہ چہل پہل تھی کہ نہیں تھی؟ تھی. اور گاڑیوں کا کیا تھا؟ گاڑیاں آپ کو دندناتی پھرتی تھیں, واک اوور, فلائی اوور وغیرہ سب ملتے تھے وہاں. چائنا میں تو تھے. خیر آئی تھنک ہم نے جو تھوڑا سا آئیڈیا آف ڈیولپمنٹ لیا ہے وہ دبئی اور چائنا سے انسپائر ہو کے لیا ہے, اس لیے ہمیں فلائی اوورس چائنا میں نظر آ رہے تھے. لیکن ہم میرے خیال میں دوسرے ملکوں سے جب کوئی آئیڈیا بھی پک کرتے ہیں تو جو ورسٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں ہم وہ پک کرتے ہیں. اچھا, اور سڑکوں پہ آپ کو ٹھیلے نظر آ رہے تھے؟ وہ ہر جگہ ہوتے ہیں, وہ ہر جگہ ہوتے ہیں, اور وہ میرے خیال میں ایک سٹی کو ایک فلیور دیتے ہیں, اور آپ کو ایٹ لیسٹ ٹو می they give a very cozy feeling. تو ہمارے شہر بالکل اپرچونٹی کے لائق نہیں ہے. بچے یہاں بیچارے, فار ایگزامپل مجھے پرسوں ایک بچہ ملا, اور کافی بچے ایسے ملتے ہیں, وہ بیچارہ کہہ رہے ہیں میں سال سے اسلام آباد میں گھر نہیں ڈھونڈ سک رہا, کیونکہ مجھے کہتے تم بیچلر ہو, یہاں رہ ہی نہیں سکتے. تم بیچلر ہو نہیں رہ سکتے, تم اکیلی عورت ہو تم نہیں رہ سکتے, تمہارے بچے زیادہ ہیں تم نہیں رہ سکتے. مطلب کچھ تو آپ کی زوننگ کے مسائل ہیں, کچھ آپ کے انڈیویجول مسائل بھی ہیں. اچھا سر, ایک اور سوال ہے, ایک بہت بڑا اہم اینگل ہے کہ اب جتنے بھی ڈاکومنٹس پڑھ لیں جو جہاں پہ مطلب ریفارمز کی یا گروتھ کی یا کوئی بھی ڈیولپمنٹ پلان کے, تو وہ سارے فوکس کرتے ہیں کہ جی آپ ایکسپورٹ کر دیں, پاکستان بس ایکسپورٹ کر دے, ایکسپورٹ کرے. اچھا, کرنا کیا ہے کہ یہ آپ کے 5-6 سیکٹرز ہیں, ان کے ایکسپورٹ بڑھا دیں. لیکن کوئی بھی ڈاکومنٹ جو ہے وہ ڈومیسٹک کامرس یا لوکل ویلیو چین اس کی بات نہیں کرتا ہے. اس ڈاکومنٹ میں ہم اس پہ بھی بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے گلوبل ویلیو چین کا پارٹ بننا ہے تو آپ کو لوکل ویلیو چین جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اب جو لوکل ویلیو چین ہے سر, وہ تو ہوگی ڈیولپ مارکیٹس میں. تو کیا ہمارے پاس مارکیٹس ہیں کہ ان میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ لوکل ویلیو چین جو ہے وہ ڈیولپ کر سکے؟ یہ بڑی آپ کو میں آسانی سے بات سمجھا دیتا ہوں. آپ چھوٹے ہیں, آپ کو یہ بات پتہ نہیں ہوگی. میرے زمانے میں ایک پہلوان ہوتا تھا, بھولو پہلوان. بھولو پہلوان کو ہم نے مربے دیے, سرکار نے مربے دیے تھے, اس کی بڑی سبسڈی تھی. اس کو جناب دونوں طرح کے مربے, کھانے والے بھی اور سب کچھ زمین والے تھا. اور وہ کہتا تھا, بلکہ ہوا یہ کہ وہ لڑتا کسی سے نہیں تھا, اس کو کمپٹیشن کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی, وہ رستم زمان تھا. کبھی کبھی وہ ایک سال میں ایک دفعہ وہ بلا لیتا تھا کوئی باہر سے, کوئی فرسودہ قسم کا موٹا سا بندہ, اس کو مار مور کے بھیج دیتا تھا, بٹ کچھ نہیں ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. وہ ایک جاپنیز ریسلر تھا جس نے محمد علی سے لڑائی کی, انوکی, اور محمد علی کا ڈرا ہو گیا. تو پھر آپ کو پتہ نہیں اسلام خطرے میں پڑ گیا, تو پھر یہاں سے ڈیمانڈ آئی کہ تم لڑو اس سے. تو اس کو لڑنا پڑا. پہلی دفعہ اوپن کمپٹیشن میں آیا وہ, اس سے پہلے وہ پروٹیکٹڈ تھا, اس سے پہلے وہ ماشاءاللہ یہاں چیمپئن تھا, گرز لے کے پھرتا تھا, اور اس کی بڑی آؤ بھگت ہوتی تھی, پروٹوکول ہوتا تھا, سب کچھ ہوتا تھا.
یہ اور بات ہے وہ ایک پرائم منسٹر کا رشتہ دار بھی ہے، خیر کوئی بات نہیں. تو وہ جناب کیا کہتے ہیں جب وہ گرز لے کے پھرتا تھا ٹھیک ہے تو اس کو اسلام نے کہا کہ جی لڑو، تو لڑا. پھر وہ جب ڈیمانڈ آئی تو جب وہ لڑنے کو گیا تو اس سے پہلے ٹی وی انٹرویو ہوا تو اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا جی خوراک ہے اور یہ، اس نے بتایا ساری ماضی کی باتیں بتائی، ساری بتائیں کہ جی 19ویں صدی میں یا 17ویں صدی میں کیسے پہلوان بنتے تھے. اور ہم سن کے نیا نیا ٹی وی آیا تھا، ہم حیران ہوتے تھے بھائی واہ یہ کیا ہو رہا ہے، بڑی اس کو 4 بکرے کھاتا ہے روز، ماشاء اللہ یہ وہ وغیرہ وغیرہ. انوکی آئے، انوکی سے بات کی، وہ فٹ تھا باڈی بلڈر ٹائپ. اس سے پوچھا، اس نے کہا یار میں تو عام کھانا کھاتا ہوں، صبح دوڑنے کھاتا ہوں، دوپہر کو یہ، اس کا کوئی خوراک پہ زور نہیں تھا. اس سے پوچھا ٹریننگ کیا، کہتا تو میں تو مارننگ ٹریننگ کرتا ہوں، ویٹ لفٹنگ کرتا ہوں، جم جاتا ہوں، بھاگتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. انہوں نے اس کو جب لڑوایا تو اس نے 3 منٹوں میں ختم کر دیا. وہ بھولو نے کہا میں نہیں لڑوں گا، میرا چھوٹا بھائی لڑے گا. 3 منٹوں میں اس کو ختم کر دیا. اب لوگوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے. اب یہی دیکھیں نا، ہمارے یہاں یہی چیز ہے. ہماری جو انڈسٹری ہے وہ باہر جانا نہیں چاہتی، لڑنا نہیں چاہتی. پروٹیکٹڈ انڈسٹری ہے، جیسے پروٹیکٹڈ بھولو تھا. اب آپ دیکھیں نان کمپیٹیٹو بھولو، نان کمپیٹیٹو اب اگر انڈسٹری. آپ کرکٹ میں چاہتے ہیں کہ کرکٹ کوئی نہ کھیلے، یہیں کرکٹر بنے، تو پھر آپ سوچ لیں کتنی گیم انجوائے کریں گے. تو ہمارے یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں. تو ایک اور چیز ہم نے جان کے یہ باتیں ایسے لکھی ہیں. اکنامکس میں لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں ایکسپورٹ بڑھا دیں، ہم کہتے ہیں ایکسپورٹ بڑھ ہی نہیں سکتی. آپ کرکٹ کھیلنا ہے تو بابر اعظم آپ کو تیار کرنا ہوگا. نہیں تو مجھے پروٹیکٹ کر لیں، میں بھی کرکٹ کھیل لوں گا ماشاءاللہ، میں بھی بڑے چیمپئن بنوں گا، کرکٹ پہن کے پھروں گا، پر مجھے کھیلنی بالکل نہیں آتی. ٹھیک ہے. تو اس کی آپ کو جو انڈسٹری ہے اس کو ٹرین کرنا ہے ٹو بی دا بیسٹ چیمپئن ان دا ورلڈ. وہ کیسے ہوگی؟ ان کو روز کھیلنا پڑے گا، روز کھیلنا پڑے گا. جیسے کرکٹر بنتا ہے تقریباً روز گیم کھیلتا ہے. تو یہ کہاں کھیلیں گے؟ انٹرنیشنل جگہ جا کے کھیلیں. لوکلی پروٹیکٹڈ رہیں گے تو رہ جائیں گے. جیسے ہماری کار انڈسٹری 70 سال سے پروٹیکٹ کر رہے ہیں، وہ کہیں جا نہیں رہی. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے باتیں لکھی ہوئی ہیں. پر ہم نے یہ سب چیزیں جو لکھی ہیں اس لیے لکھا ہے، ہم نے پولیٹیکل بھی لکھا ہے بیکاز ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے رول سیٹ ہو جائے. ابھی رول نہیں سیٹ ہوئے. اور ہم نے فسکل مینجمنٹ اوپننیس جو ہے وہ بعد میں لکھی ہے. اب فسکل مینجمنٹ بھی ہمارا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو بجٹ ہے، ہماری پالیسی میکنگ کیپیسٹی نہیں ہے. وی ہیو نو اکانومسٹ ان دا سسٹم. اکانومسٹ سارے سسٹم سے باہر بیٹھے ہوئے. ہماری پالیسی میکنگ کیپیسٹی ایسی ہے اور وہ پولیٹیشنز آ کے ایسے اس میں چمچے مارتے ہیں جیسے کہ منسٹر فار انرجی. ہم کہتے ہیں منسٹریاں کم ہونی چاہیے، جو میرا خیال اب ایک پی 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 نے بھی اٹھا رہی ہے شاید کہ منسٹریاں کم ہونی چاہیے. 18 منسٹریز کو کہہ رہے ہیں کہ NFC اور ڈیولوشن کے بعد فیڈرل میں ہونے کی اور ضرورت میں نہیں تو ہے. کہتا ہوں باقی منسٹریاں ختم کریں. ٹیکنیکل ایریاز میں منسٹری نہیں ہونی چاہیے. اس پہ ہم بات کریں. اچھا، یہ ایک اور لفظ جو ابھی میں نے کچھ گنوائے تھے نیگیٹو لسٹ کا جو پاکستان کی سوچ میں حصہ ہے، وہ ٹیکنوکریٹ بھی ہے. پروفیشنلز اینڈ جب بھی یہ مجھے بتائیں اتنے گندے لوگ کیوں ہوتے ہیں ٹیکنوکریٹ؟ میرا خیال ہے اس کا ایک اور بھی مسئلہ ہے. ہمیں پتہ ہے کیوں برے لگتے ہیں؟ کیونکہ وہ پڑھائی لکھائی کا شوق نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں جو پڑھا لکھا بندہ ہے نا، نہیں سر، میرا خیال ہے کہ ہم غلط بندے کو ٹائٹل دے دیتے ہیں کہ یہ ٹیکنوکریٹ ہے. اس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہوتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکنوکریٹ ہے. حالانکہ دنیا میں ہمارے پاس بڑی ایگزامپلس ہیں. ابھی میڈم نے منموہن سنگھ کی بات کی، وہ بھی ٹیکنوکریٹ کے طور پہ آیا تھا. اب مونتک بھی ٹیکنوکریٹ تھا، بلکہ وہ بھی ٹیکنوکریٹ ہے. یہاں میں ایک جملے کا اضافہ کر سکتی ہوں کہ ہم میں سے کسی کو شوق نہیں ہے سرکار کا حصہ بننے کا. اس لیے اس کو پلیز یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ ہماری اپلیکیشن ہے کہ ہمیں ایز ٹیکنوکریٹ لیا جائے. لیکن بہت سارے میں سرکار میں رہ کے آیا ہوں، اس سے بورنگ اور گندا جاب کوئی نہیں ہے. سارا دن میٹنگوں میں گزرتا ہے اور سارا دن میٹنگیں، فرسودہ میٹنگیں. اس پہ بھی ہم نے پیپر لکھا ہوا ہے، یاد ہے نا؟ میٹنگیں دا ورسٹ تھنگ ان دا ورلڈ. بلکہ اسٹیو جابز کہتا تھا میٹنگ از ناٹ ورکنگ. میٹنگ از ناٹ ورکنگ. ہاں جی. تو یہ بہت سارے کنسیپٹس ہیں جو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے. آئی تھنک ہمیں تھوڑا اب وائنڈ اپ کرنے کی بھی ضرورت ہے. اچھا میڈم، ہمیں بتائیے گا کہ بہت سے ایریاز کور کیے، کون سے ایسے ایریاز ہیں جو رہ گئے جن کو نہیں کیا؟ کیا وجہ تھی کہ پائڈ کا کام نہیں تھا یا کس وجہ؟ میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں، ایک تو یہ کہ آپ نے فوکس رکھنا ہے. ہم ایسا نہیں ہے کہ باقی جو ایریاز ہم نے نہیں کور کیے اس میں ریفارم کی ضرورت نہیں ہے. ریفارم کی ضرورت ہمیں ہر چیز میں ہے. لیکن کچھ ایریاز جہاں ہم نہیں گئے اس کی 2 وجوہات. کچھ ہمارے مینڈیٹ میں نہیں آتی، کچھ ہماری اس پہ ریسرچ اویلیبل ہی نہیں تھی. جس طرح ہم کنفلکٹ پہ نہیں گئے، فارن پالیسی پہ نہیں گئے. پاکستانی میں بہت ایک فیوریٹ سبجیکٹ ہے وہ ہمیشہ ہم پہ آتا ہے جی، ملٹری کی بات نہیں کی. ایسا جو سول سروس کی ہم ریفارمس کی بات کر رہے ہیں وہ ملٹری پہ بھی اپلائی کرتی ہے. لیکن ایز سچ ہم ملٹری کا اس طرح اس میں آپ کو تذکرہ نہیں نظر آئے گا. وچ ڈز ناٹ مین کہ اس کو ریفارم کی ضرورت نہیں ہے.
اچھا ایک اور چیز میں یہاں بتا دوں کہ اس ڈاکیومنٹ کو ہم سارے پروونسز میں بھی لے کے گئے. اس میں کچھ چیزیں جو ہیں, میجورٹی چیزیں فار دیٹ میٹر, پروونسز پہ بھی اپلائی کریں گی, لیکن کہیں ان کو اپنے لیے اس کو اڈیپٹ کرنے کی ہوگی. اس میں بلوچستان کا ضرور تذکرہ کروں گی کہ جب ہم وہاں گئے, جب میں واپس آئی ہوں تو اس کے بعد انہوں نے کوئی 1 ہفتہ لیا ہوگا, انہوں نے پورا ایک ڈاکیومنٹ ہمیں بھیجا جس میں اسی کو بیس بنا کے انہوں نے اس کو بلوچستان کے لیے تھوڑا اڈیپٹ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہم شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم پالیسی, اور میرا خیال ہے یہ پائپ چھاپنے بھی جا رہا ہے, پائپ چھاپنے جا رہے ہیں. ان سے میں نے پرمیشن لی کہ جی اس کو اگر آپ لوگ الاؤ کریں تو اس کا ایک فالو اپ کے طور پہ ایک اسٹینڈ الون ڈاکیومنٹ ہم پرنٹ کر دیں. تو انہوں نے کہا آخر میں آپ سے 2 باتیں پوچھ لوں دونوں سے. پہلی چیز, کیا یہ ایک کمپلیٹ نسخہ ہے ایسا کہ میں دوائی کھاؤں اور ٹھیک ہو جاؤں گا؟ نہیں, ایسا تو ایون جو ڈاکٹر بھی دوائی دیتا ہے نا, آپ اس دوائی کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے. اور ایسی چیز کہ جس میں 25 کروڑ لوگ انوالوڈ ہوں, مزید نہیں. آپ کو بہت ساری چیزیں کرنی ہیں اس دوائی کے ساتھ ساتھ. جس طرح ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ آپ کو اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہے, آپ کو پرہیز کرنی ہے, آپ کو یہ سیم اس کے ساتھ ہے. ہم یہ کہیں سے بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈاکیومنٹ جو ہے پاکستان کے تمام مسئلوں کا حل ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو ڈاکومنٹ اس میں 200 سے اوپر جو ریفارم آئیڈیاز ہیں, یہ ڈائریکشن دے رہے ہیں آپ کو کہ ہمیں اس ڈائریکشن پہ ریفارم کی ضرورت ہے. اگر آپ اس کی نیٹی گریٹیز پہ جائیں گے کہ یہ میکانزم کیا ہوگا اس ریفارم کا, اس پہ بھی ابھی فردر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ایک لائیو ڈاکیومنٹ ہے, ایگزیکٹلی, یہ کہیں سے بھی نہیں ہے کہ بس جی یہ نازل ہو گیا ہے اور اس کو ہم نے ٹو دا ٹی اپلائی نہ کیا تو ڈیزاسٹر ہے, اور اگر کر لیا تو سب کچھ جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا. اسی لیے پائٹ جو ہے وہ پریکٹیشنرز کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کے لیے ریفارم ڈاکومنٹ ہے, اور جو یہ اکیڈیمیا ہے ان کے لیے یہ ریسرچ ایجنڈا ہے. تو پائٹ بھی اس کو مطلب ایز اے ریسرچ ایجنڈا لے رہا ہے. ہمارا فیوچر کا جتنا بھی ورک ہے وہ انہی ریفارم آئیڈیاز کے گرد. اس میں دوسری چیز یہ بھی ہے کہ میرا خیال ہم ریفارم کو سمجھتے ہیں جیسے کہ بٹن دباؤ ہو گیا بس چیز جل گئی. نہیں, میرا خیال ریفارم ایک پروسیس ہوتا ہے, اور ریفارم پروسیس کیا ہوتا ہے, آپ کو ساروں کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. تو اٹس اے لانگ پروسیس, اور اس کو آپ کو اٹس آلسو لرننگ بائی ڈوئنگ, اٹس آلسو اٹریشن, انوویشن, غلطیاں بھی ہوگی سب کچھ اس کو. تو ہم جو کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ڈائریکشن دیں. اور ایک چیز اس پہ میں اور ایڈ کر دوں کہ ہم میجورٹی چیزیں جو اس میں سجیسٹ کر رہے ہیں اس کی کوئی کاسٹ نہیں ہے. میجورٹی چیزیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ساری چیزوں کی کاسٹ نہیں ہے. آپ کو صرف دا وے یو آر ڈوئنگ تھنگس, یو ہیو ٹو چینج دوز ویز. اس کی کاسٹ نہیں ہے. ہاں اس کی ایموشنل مینٹل کاسٹ کچھ لوگوں کے لیے ضرور ہو سکتی ہے, لیکن اس کی کوئی فائنینشیل کاسٹ نہیں. بلکہ آئی ووڈ ایڈ کہ اگر ہم یہ ریفارم کریں تو شاید اس کا فائدہ اتنا ہو کہ گروتھ بڑھ جائے, پروڈکٹیوٹی. نہیں وہ تو بڑھ ہی رہی ہے, وہ نہیں, میں کہہ رہا ہوں ناٹ اینی کاسٹ نہیں ہے, فائدے بہت نہیں, فائدے تو ہم بتا رہے ہیں, لیکن کچھ لوگ کہیں گے نا کہ ہاں جی اس فائدے کے لیے یہ کاسٹ پہلے آپ کو بیئر کرنی پڑے گی. تو میجورٹی جو اس میں ہماری سجیشنز ہیں وہ فائدے تو ہیں ہی ہیں, لیکن اس کو کرنے کی کاسٹ نہیں ہے. اچھا, ایک فائنل کویسچن جو بار بار لوگ پوچھتے ہیں, اس پہ بات ضرور کرنی چاہیے, وہ یہ کہ ہمارا پرابلم صرف امپلیمنٹیشن ہے. ہمیں یہ سب چیزیں پتہ ہے اور یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارا پرابلم صرف امپلیمنٹیشن ہے. اس پہ ہاؤ وڈ یو ریئیکٹ ٹو دس؟ آئی وڈ ڈس ایگری. میں سمپلی جو میں نے کچھ مثالیں دیں کہ ہمارے ان کنسیپٹس میں ہی پرابلم ہے, تو اگر ہمارے کنسیپٹس ہی صحیح نہیں ہیں تو امپلیمنٹیشن تو بہت دور کی بات ہے. آپ پہلے اس پرابلم کو صحیح سمجھیں تو صحیح. اور اتنی ریسرچ کرنے کے باوجود ایون ہم نہیں کلیم کر رہے کہ ہمیں پوری پرابلم جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہے. ہم جہاں بھی گئے ہیں ایون ان پرابلمس پہ ہمیں بہت ڈفرینٹ ویوز ملے ہیں. تو نہیں, اٹ از مچ مور دین امپلیمنٹیشن. کیا اگر ہم کہتے ہیں کہ جی امپلیمنٹیشن میں پرابلم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پالیسیز پرفیکٹ ہیں. ایسا نہیں ہے. بالکل, میں ڈاکٹر نیاب کے ساتھ ایگری کروں گا. ہمیں اپنی پرابلمس بھی صحیح طریقے سے ادراک نہیں ہے ان کا کہ اصل ایشو مسئلہ کہاں پہ ہے. آپ نے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کی بات کی. ہمارے بہت سے جو اکانومسٹ ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ریئل اسٹیٹ کے اصل مسائل کیا ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی مسئلہ یہ کہ یہ ریگولیٹڈ نہیں ہے, ایک نئی ریگولیٹری باڈی بنا دو. یا FBR سوچتا ہے اچھا جی کہ یہ انڈاکومنٹڈ ہے تو اب جب بھی آپ نے کوئی ٹرانزیکشن کرنی ہے پہلے ہم سے NOC لے لیں. مسائل یہ نہیں ہیں, مسائل جو ہیں وہ بڑے ڈیپر ہیں. یہی جیسے ڈاکٹر نیاب کہہ رہی ہیں کہ پائٹ بھی اسی پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم پہلے سمجھ لیں کہ ایشوز کیا ہیں, اس کے بعد کچھ ریفارم آئیڈیاز دیں.
جو آپ نے پہلے بات کی کہ یہ پچھلے 4 سالوں کی جو پائڈ کی ریسرچ ہے اس کا نتیجہ ہے. وجہ یہی ہے کہ ہم نے پہلے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ مسئلہ کیا ہے, اس کا حل کیا ہے, تب جا کے پھر آپ امپلیمنٹ کریں گے کچھ ہوگا. ابھی انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ ہمیں ایک نسخہ آ جاتا ہے باہر سے, وہ جس کو ہم ٹیکنیکل اسسٹنٹ شپ کہتے ہیں, وہ اچھے ہوٹلوں میں بیٹھ کے ایک پالیسی ڈاکومنٹ بن جاتا ہے اور اس کو پھر ہم امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں گراؤنڈ ریالٹی نہیں ہوتی. اس کی بیسٹ ایگزامپل آپ کو میں دے سکتا ہوں کہ ہم نے جو اسلام آباد میں ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا ایکٹ پاس کیا ہے, اس میں ہمیں نہیں پتا ہے کہ ہماری گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں. ہم نے یہ نہیں اسیس کیا کہ وہ سارے کا سارا کام آلریڈی ایک ایجنسی کر رہی ہے. ہم نے ایک نئی ایجنسی بنانے کی تجویز دے دی کہ یہ سارا کام وہ کرے گی تو مارکیٹ ٹھیک ہو جائے گی. تو اس لیے میری نظر میں یہ ڈاکومنٹ سب سے اہم اس لیے ہے کہ ہم نے بڑی ڈیپ تھنکنگ کے بعد ریسرچ کے بیس پہ یہ ریفارمز آئیڈیاز دی. اچھا, اس کے ساتھ ریلیٹڈ ایک اور چیز ہے. میرا خیال بہت سے لوگ ترقی کو سمجھتے ہیں جیسے کھانا پکانا ہے. میں آج کل کھانا پکاتا ہوں تو میں یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھ کے نہ کھانا بنانے کی کوشش کرتا ہوں. وہ بھی کئی دفعہ اچھا نہیں بنتا, غلط ہو جاتا ہے. پر وہ ریسیپی مل گئی, میں نے بنا لیا, ٹھیک ہے, ہو گیا. پر کیا ڈیولپمنٹ اس طرح ہی ہو سکتا ہے کہ ہم وہ باہر سے کنسلٹنٹ آئے, ہمیں ایک نسخہ دے دے اور ہم کھانے کی طرح اب آلو چھیل لو, اب پیاز چھیل لو, اب یہ کر لو, اب وہ کاٹ کے اب مسالہ بنا لو, اب یہ کر لو. کیا ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے؟ بالکل بھی نہیں. کوئی خنسامہ ہمیں کرا سکتا ہے؟ کیونکہ ہماری جو شروع کی ڈیولپمنٹ تھی نا وہ یہی تھی. انہوں نے کہا کہ بھائی تم یہ نسخے لے لو اور کرو. ہم فیل ہو گئے, پوری دنیا میں ہی ہوا, پوری دنیا میں فیل ہو گئے. تو ڈیولپمنٹ کیا ہوتا ہے پھر, کیسے ہوگی سر؟ اسی لیے پائڈ کے جہاں بہت سے سلوگن ہیں, ان میں سے ایک سلوگن یہ ہے کہ لوکل پرابلم لوکل ریسرچ لوکل سولوشن. کہ جب تک آپ اپنی ڈیولپمنٹ ایجنڈا جو بھی آپ کا ہوگا اس کو لوکلی نہیں کنٹیکچولائز کریں گے, اس وقت تک ڈیولپمنٹ نہیں آ سکتی ہے. اس میں مختلف فیکٹرز ہیں, سوشل فیکٹرز بھی ہیں, آپ کے اکنامک فیکٹرز بھی ہیں, آپ کے گورننس کے فیکٹرز بھی ہیں, سارے فیکٹرز ہیں جو آپ نے لوکل پہلے سمجھنے ہیں پھر کرنے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو ڈیولپمنٹ ماڈل آج امریکہ میں فالو ہو رہا ہے وہی ہم امپلیمنٹ کر دیں گے پاکستان میں تو ہم ڈیولپ کر جائیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ ان کے پاس وہ ڈیولپمنٹ کے ڈفرینٹ سٹیج پہ ہیں, وہ ماڈرنائزیشن جو ہم یوز کر رہے تھے اس کی ڈفرینٹ سٹیج پہ ہیں. اور وقار, یہ سر کی جو یہ ریسیپی والی انالوجی ہے اس کو اگر میں استعمال کروں کہ ایون اگر ہم کوئی ویسٹرن ریسیپی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں تھائم تو نہیں ہے کیا, اس کے لیے ہم کچھ اور یوز کر سکتے ہیں. آپ کو لوکلی اڈیپٹ کرنی ہوتی ہے, اور اگر آپ ہر اس انگریڈینٹ کی تلاش میں نکل پڑیں تو آپ دیکھیں کہ اس کی کاسٹ کیا آئے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ بینگ این اکانومسٹ, جو اکنامکس کا جو شعبہ ہے یا پوری تھنکنگ ہے, اس میں سے کچھ چیزیں بڑی نمایاں ہمیں نظر آ رہی ہیں. ایک چیز تو ہمیں یہ نظر آ رہی ہے کہ اگر آپ اپنی اکانومی کو کلوز رکھیں گے, پروٹیکٹیو جیسے ابھی آپ نے رکھا, تو ترقی نہیں کریں گے. جب آپ اکانومی کو لبرلائز کریں گے, دنیا کے ساتھ بولو پہلوان بنائیں گے, تو کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. آپ دنیا کے ساتھ کمپیٹ کریں گے تو ترقی ہوگی. یہ تو ہمیں اس پروفیشن نے بتا دیا, یا جتنے بھی ڈیولپمنٹ ایکسپیرینس ہیں ان سے چیزیں نکل آئیں. دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو گورننس سٹرکچر ہے, جو بیوروکریسی ہے, جس کو ہم سلج کہتے ہیں یا ریگولیشن ہیں, اس کو آپ جب تک بزنس فرینڈلی اور ماڈرنائز نہیں کریں گے ترقی نہیں ہو سکتی. آپ کی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, آپ کی ڈومیسٹک مارکیٹس نہیں ڈیولپ ہوں گی, آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ 2-3 اس طرح کے میسیجز ہیں جو بڑا کلیئرلی نمایاں ہمیں نظر آ رہے ہیں جتنا بھی آپ لٹریچر پڑھ لیں اکنامکس میں. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سٹیز ہیں کہ سٹیز جو ہیں وہ آپ کی سٹیز ہیں, آپ کی کمیونٹی ہے. بالکل, کمیونٹی بلڈنگ کے بغیر بھی یہ کچھ کام آگے نہیں کے ہو لیے بھی سکتے. چھوڑ دیں یا آج سارا کچھ آپ نے کرنا ہے؟ میرے خیال میں بس جانے سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ الیکشنز آ رہے ہیں اور میں ڈیموکریسی میں بلیو کرتی ہوں, اور ڈیموکریسی میں ایک جو ایوریج سٹیزن ہے وہ اپنی طاقت سمجھے. یہ ایجنڈا ہے, اس کے بارے میں نوائز کریٹ کرے, وہ مانگے ریفارم, وہ مانگے اپرچونٹیز. اور یہ سلو پروسیس ہے, یہ ہم امپیشنٹ نہ ہوں, یعنی کہ پیٹ قوم نہ بنے, تھوڑے دلیر ہوں, اپنی طاقت سمجھیں. یہ جب ہم اپنی طاقت سمجھیں گے, ہم مانگیں تو صحیح, ہم کتنا مانگتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں یہ ڈیموکریسی ہے ہی نہیں, ہم تو کہتے ہیں یہ ڈیموکریسی آپ کی بڑی فالٹی ہے, اس میں بہت پرابلمز ہیں. ہم نے پورا چیپٹر لکھا ہوا ڈیموکریسی پہ, اس پہ بات کریں گے کسی اور ابھی نہیں کریں گے. ایک چیز اس سے پہلے کہ آپ کنکلوڈ کریں, ڈیموکریسیز جو ہیں وہ کیوٹک ہوتی ہیں,
डेमोक्रेसीज कभी भी वो डिक्टेटरशिप होगी कि जहाँ डंडा है और बस सब खामोशी से चल रहे हैं. You have to create noise, you have to be patient and keep pushing for it. मैं पाइड की ही अगर चीज़ें देखूँ तो over the years हमने 2005-7 में सिटीज़ की बात शुरू की थी, हमने वर्कबिलिटी की बात शुरू की थी, हमने जोनिंग की बात की थी. उस वक्त हम बहुत चंद थे जो ये बात कर रहे थे. अब आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं. आपको एक क्रिटिकल मास क्रिएट करना है इन आइडियाज़ के लिए जो कि इस बात को करते रहें. एक बहुत पुरानी मिसाल दूंगी कि पत्थर पे भी ना अगर पानी का कतरा पड़ता रहे अल्टीमेटली उसका निशान वहाँ पड़ने लगता है. देखिए जी, ये पाइड है. पाइड में बड़ी इख्तिलाफ राय होती है, हमारी बड़ी बहसें होती हैं. मैडम बहुत लेफ्ट विंग है, मैं बहुत राइट विंग हूँ. ये डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं. वकार साहब बहुत वो सोचते हैं कि जी ये दरमियान में चलती है. करवाने की कोशिश करते हैं. तो इंशाल्लाह आपके साथ बात करते रहेंगे और होपफुली कोशिश करते रहेंगे कि इस मुल्क को हम री-इमेजिन, टू यूज़ द वर्ड ऑफ सम अदर्स, इसको री-इमेजिन करें. पर री-इमेजिन ये ना करें वडेरों का मुल्क नहीं हमें चाहिए. हमें नहीं मुल्क चाहिए पुराने पॉलिटिशियंस का. हमें मुल्क चाहिए यंग वाइब्रेंट यूथ का. और ये यूथ भी नहीं जो हमारा यूथ है, जो उठता ही नहीं, बोलता ही नहीं, लड़ता ही नहीं, जो सीखना नहीं चाहता. हम वो यूथ बनाना चाहते हैं जो कि दुनिया में जाके जीतेगा, जो कि दुनिया में जाके नाम रोशन करेगा. बहुत शुक्रिया, थैंक यू.